بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزوں، انسان ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مجبوری انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں حاصل کرنا ہماری مجبوری ہے، اور نعمتیں حاصل کرنے کا طریقہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ شکر کرو گے تو بڑھا کر دوں گا، اور نعمت ہمارے پاس باقی رہے، نعمت ہمارے پاس باقی رہے، یہ ہر انسان کی مجبوری بھی ہے، تمنا بھی ہے۔ نعمت میرے پاس باقی رہے، یہ انسان کی مجبوری بھی ہے، تمنا بھی ہے۔ اس کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ ہر انسان اللہ کے سامنے محتاج ہے، مجبور ہے۔ ہر ٹائم پر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، اور یہ یقینی بات ہے کہ کوئی چیز انسان کی اپنے بس میں نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کی مہربانی میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو ملے گی، نہیں تو نہیں، یہ ایک یقینی چیز ہے۔ پھر جو مانتے ہیں اس بات کو اور اس پر تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو شکر کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور جو اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کو پھر احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار بڑی سے بڑی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میری یہ نعمت کیوں چھن گئی۔ یہ احساس ہوتا ہے یار بڑی تکلیف ہے، میرے پاس پہلے یہ چیز تھی ابھی نہیں ہے، لیکن کیوں چھن گئی یہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہی قرآن میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جانوروں والی زندگی ہے، کہ نعمت تھی تو شکر نہیں، نعمت گئی تو اس پر صبر نہیں، یا اپنے کردار پر نظر نہیں۔ کیوں مجھ سے نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ چھین لی، اس پر اس کی نظر نہ کرنا، یہ جانور ہوتے ہیں۔ جیسے کسی جانور کو، بھینس کو آپ نے چارہ دیا، بڑی محبت کے ساتھ وہ اسی کو کھائے گی، لیکن اگر آپ نے اس سے گھاس چھین لیا تو اسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ کیوں مجھ سے چھین لیا گیا۔ لڑے گی، چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن اسی پر افسوس کا کوئی اتنی عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو انسان سے بھی اگر کوئی چیز چھن جائے اور اپنی زندگی پر، اپنے کردار پر نظر نہ ڈالے تو یہ بھی جانور ہے۔ لیکن اگر کسی بندے سے کوئی چیز چھن جائے اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، یہ ہے اصل کمال۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہے۔ کیسے؟ کئی سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی ہیں لیکن نظر نہیں پڑتی، تو سمجھو کہ یہ نظر کے اندر ہم اللہ کے محتاج ہیں نا۔ بہت سارے لوگ ہیں شوگر کے مریض ہیں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑا خرچہ کر کے ان کے لیے دعوت کی ہے،
اور کئی سارے کھانے سامنے رکھے ہیں، اور وہ شوگر کی وجہ سے کسی بھی چیز کے اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ نعمتیں ساری موجود ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتا، تو ہم کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے نا۔ اسی طرح سے ہر چیز کے اندر دیکھیں، ہم جو جس گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر بھی اللہ کی مہربانی سے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے بے گھر ہیں، جو گلیوں کے اندر یہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ بھی تو ظاہر ہے کسی کے بیٹے ہوں گے، شاید کسی کے باپ ہوں، بھائی ہوں، لیکن وہ بیچارے بے گھر ہیں۔ تمنا ضرور ہے کہ مجھے گھر ہو، لیکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا گھر عطا کیا اس پر شکر تو کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو کریں۔ اسی طریقے سے جو نہیں کھا سکتے ان پر نظر کر کے اور آپ سب کچھ کھا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی دی، بچے دیے، ضرورت کی چیزیں دیں، جو دل چاہتا ہے وہ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جا رہے ہو، یہ اللہ کا شکر کریں۔ اگر شکر کرو گے تو بڑھ کر ملے گا، اگر ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھن جائے گا، وہ بھی چھن جائے گا۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہی نہیں ہے، اپنی مجبوریوں کو سوچتا ہی نہیں ہے، تو پھر احساس بھی نہیں ہوتا، نعمتیں چھن جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ حضرت بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے کو دل میں جذبہ ہوا کہ میں جا کر کے اور علم حاصل کرتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاؤں۔ معلومات کی پتہ لگا کہ بہت دور کسی جگہ پر اس کو علم مل سکتا ہے۔ وقت کے نبی کو پتہ لگا کہ یہ علم کی طلب کے لیے جانا چاہ رہا ہے۔ اس نے اپنے پاس اس کو بلایا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا علم کی طلب کے لیے۔ بولا کیوں علم کی طلب کا شوق ہوا؟ بولا اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے۔ ایک تو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، بے عزتی سے، ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اسی کو 3 باتیں بتلائیں کہ آپ اگر یہ کرو تو دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو بھی یہ 3 کام کرو، اور دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچنا ہے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنا ہے، دنیاوی ٹینشن سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے بچنا ہے، تو یہ 3 کام کرو۔ ایک یہ کہ خف اللہ فی السر والعلانیت، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر حال میں۔ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف ہو۔ اگر یہ چیز آپ کو مل گئی، سمجھو کہ سب کچھ مل گیا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ نہ کہ جب تنہائی کے اندر آئے تو آپ کا رویہ کچھ اور، تنہائی میں ہو تو فلمیں دیکھ رہے ہو، تنہائی میں ہو تو چوری کا موقع مل گیا، چوری کر لیا، تنہائی کے اندر کوئی زنا کے لیے بھی تیار ہو گیا، کوئی بڑا سے بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھ لی، نہیں دیکھ رہا تو نماز کی پرواہ نہیں ہے، اور سامنے کوئی پوچھنے والا ہے تو ذکر و عبادت کرو، نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف، اگر یہ چیز کسی کے اندر آ گئی تو یہی ہے اصل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ اگر لوگوں کے سامنے آپ کی نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، آپ کا رویہ اور ہے، تنہائی کے اندر اور ہے،
تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مانا یہ لوگوں سے تو ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ تو خف اللہ فی السر والعلانیت، چپکے میں رہتے ہو، تنہائی میں رہتے ہو، چھپے ہو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو بھی اللہ کا خوف ہو، اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ امسک لسانک عن الخلق الا ان تذکر بالخیر، امسک لسانک عن الخلق، مخلوق کے بارے میں اپنی زبان پر کنٹرول کرو، مخلوق کے بارے میں اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اگر تذکرہ کرنا ہی ہے تو اچھائی کا تذکرہ کرو۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی تو عزت یقیناً ملے گی، ذلت سے بچ جاؤ گے۔ یہاں اللہ کے نبی نے عن الخلق کے بعد فرمایا، عن الناس نہیں فرمایا، کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ نہیں، پوری مخلوق کے عیبوں کو چھپاؤ، ان کی شکایت نہ کرو۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ان چیزوں میں نہ پڑو۔ ان چیزوں میں پڑو گے تو رسوائی یقینی ہے، دل کا سکون چین ختم ہو جائے گا، بے عزتی ہوگی۔ کسی بندے کے بارے میں آپ نے کچھ بول دیا نا تو ہر وقت آپ کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ شاید وہ پھر میرے سامنے نہ آ جائے، اس کو پتہ نہ لگ جائے۔ اور اگر آپ دوسرے کی برائی کر رہے ہو تو یقیناً وہ بھی آپ کی برائی کرے گا۔ امسک لسانک عن الخلق، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ لیکن یہاں لوگوں کا صرف تذکرہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی ایسا ہے، میرے کاروبار کے ساتھ جو پارٹنر ہے وہ ایسا ہے، نہیں۔ کھانے کا بھی تذکرہ برائی میں نہ کرو، صحت کا تذکرہ بھی برائی میں نہ کرو کہ یار کھانے میں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، نہیں۔ مخلوق کی غیبت سے، مخلوق کی شکایت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابھی آپ اندازہ کریں کون بندہ ہوگا جس کے اندر یہ چیز پائی جائے؟ اگر نہیں تو پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ہر وقت ہمارے اوپر، ہمارے زبان پر شکایت ہی شکایت، تو پھر شکایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے آ کر کے امت نے ایک مرتبہ پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہوئی، عرض کیا کہ اللہ، امت یہ پوچھ رہی، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ تو اللہ رب العالمین نے عجیب جواب فرمایا کہ ان کو بولو کہ آپ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو، آپ مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی نہیں تو میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں۔ کتنی آسان سی بات بتلا دی۔ ویسے تو یہ جاہلوں کے اندر مشہور ہے، بابا اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، کون حق پر ہے کون نا حق پر اللہ جانتا ہے۔ یہ جان چھڑانے کا ایک آسان جملہ سمجھ لیا لوگوں نے، بابا جو دین پر چل رہا ہے وہ حق پر ہے، جو نہیں چل رہا وہ نا حق ہے۔ لیکن یہاں تو آسانی سے سمجھا دیا نا، اگر آپ اللہ سے راضی ہو تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ ابھی آپ اللہ سے راضی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر شکایت نہیں کرتے۔ اللہ سے راضی ہو کا مطلب یہ ہے آپ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر شکایت نہیں کرتے۔ آپ کو جو مکان ملا اس پر راضی ہو، اللہ نے یہ مجھے دیا، اللہ کی مہربانی۔ اور اگر بولتے ہو نہیں مجھے اس جیسا بڑا مکان چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے،
تو سمجھو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تکلیف دی، کوئی بیماری بھی ہوئی، اس کے اندر بھی آپ شکایتیں کرنے لگ گئے، سمجھو کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو۔ یہ فلسطین کے مجاہدین دیکھو، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے اور اللہ رب العالمین سے عرض کر رہے ہیں، اللہ اگر ہمارے بچوں کی شہادت پر تو ہم سے راضی ہے تو ہم بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا پیٹ کا درد، آپ کا بخار، آپ کا سر کا درد، آپ کا آپریشن، اس سے بڑا درد ہے جو ان بزرگوں کے اوپر ابھی آیا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ کے فیصلوں پر آپ راضی ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ کے فیصلوں آپ کے ساتھ راضی ہے۔ ایک بزرگ بیمار ہوا تو کوئی مولوی صاحب اسی کے تبو پرسی کے لیے، عیادت کے لیے ان کے پاس چلے گئے۔ جا کر کے جیسے ہاتھ ملایا تو بخار اتنا تھا، تکلیف اتنی تھی کہ ہاتھ تھوڑا کام بھی رہا تھا اور تپش تھی بہت زیادہ۔ تو ظاہر ہے جو بندہ آیا ہے پوچھتا ہے، حضرت کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو، طبیعت صحیح ہے؟ تو جیسے اس نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، فرمایا کہ اللہ کے فضل سے بہت خوش ہوں، اللہ کا کرم ہے، میری زبان بہت صحیح چل رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میری آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے کھانا بھی گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس طرح سے کافی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پر آخر میں فرمایا کہ یہ بخار ہوا ہے، بس اللہ خیر کرے گا، بس دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا دے دے گا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہزاروں لاکھوں نعمتیں دیں اور ایک نعمت صحت اس کی چھین لی، بخار دے دیا۔ تو ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا حال ہے، یار اس کان میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، رات کو نیند نہیں آئی، کھانا اچھا نہیں ہو رہا، یہ وہ پتہ نہیں کتنی کتنی شکایتوں میں لگ جاتے ہیں۔ کس کی شکایتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی نا، اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کر رہے ہیں نا۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا خود اپنا واقعہ ہے یا کسی اور کا، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اسی کے بادشاہ نے، آقا نے اسی کو کوئی میٹھی چیز دی، بڑی محبت کے ساتھ کھا لی، پھر کوئی کڑوی چیز، کوئی ایلوا وغیرہ اس طرح کی کوئی سخت کڑوی چیز دی تو وہ بھی کھا لی بڑی محبت کے ساتھ۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا؟ تو بولا کہ مجھے دو بھلا میں تھوڑا سا کھاؤں۔ اس میں سے ذرا سا جیسے منہ میں ڈالا تو بہت ہی کڑوا اور طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے بولا یہ تو بہت کڑوی ہے۔ بولا حضرت بالکل کڑوی، میں نے تو نہیں بولا کہ میٹھی ہے۔ بولا پھر تیرے چہرے پر کڑواہٹ کے آثار نظر نہیں آئے، کیوں؟ تو اسی پر منہ کو ترشرو نہیں بنایا، کیوں؟ تو اس نے بولا کہ حضرت میں نے آپ کے ہاتھ سے کئی سالوں سے کئی مرتبہ میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اگر آج آپ کے ہاتھ کی کڑوی چیز مل گئی تو اس پر کیا شکایت کروں؟ اللہ اکبر۔ ہمیشہ آپ مجھے میٹھا کھلاتے ہیں، آج اگر کڑوا کھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اگر اتنی ساری نعمتیں کی، ان میں سے اگر ایک نعمت واپس لی ہے، کوئی آپ کو مصیبت میں بھی نہیں ڈالا، صرف نعمت واپس لی ہے، اسی پر شکایت، اس کے ساتھ شکایت، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بندہ آیا، یہ علاج کی نفی نہیں ہے لیکن بزرگوں کا توکل، توجہ اور ایمان دیکھو۔ کسی بندے کو دیکھا کہ اسی کے سر پر پٹی باندھی ہے، دیہاتی لوگ آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب بخار سر کا درد ہوتا ہے تو پھر سر پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ عمر کتنی ہے؟ بولا کہ 35 سال۔ یہ کیوں باندھی ہے پٹی؟ سر میں درد ہے۔ بولا کہ 35 سال تک تیرے سر میں درد نہیں تھا تو اللہ کی نعمت کے لیے نشانی کوئی نہیں لگائی تھی، اللہ نے میرے پر احسان کیا ہے، اور ابھی تجھے ایک سر میں درد ہوا اس کی نشانی لگا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے سر میں درد ڈالا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہیں۔
اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ کے فضل سے مل رہا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے محتاج ہیں تو اس کی طرف توجہ تو کریں۔ امسک لسانک عن الخلق، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان کو مخلوق سے روکے رکھو، ان کی شکایتیں نہ کرو، تو پھر اللہ دنیا کے اندر آپ کو عزت دے گا۔ اور اگر تذکرہ کرنا ہے تو اچھائیوں کا تذکرہ کرو، بھلے کتنا بھی کوئی آپ کا دشمن ہے، اس کے اندر ہزار خامیاں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی، ضرور ہوں گی، اب خوبی کا تذکرہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ انظر الی خبزک اہی حلال ام حرام، اور جو کچھ آپ کھا رہے ہو اس پر نظر رکھو کہ حلال کی ہے یا حرام کی۔ جو کچھ آپ کھا رہے ہو اس کو دیکھو کہ حلال کی چیز ہے یا حرام کی چیز ہے۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئیں تو سمجھو کہ آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہو، دنیا کی پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، آخرت کی پریشانیوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اور ان پر تھوڑا سا آدمی غور کرتا رہے اپنے زندگی کے اندر کہ میں یہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اس کو خود ہی اپنا سمجھ میں آ جائے گا میں کہاں ہوں۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کی شکایت نہیں ہے، سمجھو اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور جب آپ اگر اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتے ہو، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے راضی ہو جائے گا، جو بھی آپ نے کیا۔ آپ اگر حساب کتاب کرنے لگو گے نا، میرے بھائی کو اتنا ملا، میرے پڑوسی کو اتنا ملا، اس کو اتنی صحت ملی ہے، مجھے اتنی نہیں ملی، پر اللہ تعالیٰ بھی حساب کتاب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے من حوسب عذب، جس کا بھی حساب کتاب کیا گیا وہ بچ نہیں سکتا، اس کی پھر پکڑ یقینی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا بدلہ لیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ابھی مجھے یہ دے دے، میں نے یہ اچھا کام کیا ہے مجھے یہ دے دے، میں نے جہاد کیا ہے مجھے یہ دے دے، نہیں۔ جان ہی جب اللہ نے دیا اللہ تعالیٰ واپس لے رہا ہے تو ہم کیا حق مانگ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دو یہ دو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسی ایک ہی چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر دونوں باتیں ہمیں سمجھا دیں۔ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو اس کا علاج، اس کا نسخہ یہ ہے، شکر کرو۔ اور جو چیز آپ کو مل گئی اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو کہ چھن نہ جائے، زائل نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، تو اس کا علاج پھر یہ ہوگا کہ ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ جو چیز اللہ رب العالمین نے دی ہے اسی کی قدر نہ کرنا، یہ بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اسی پر بھی اللہ کا شکر کرو کہ میں آیا، اللہ کی مہربانی۔ ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر کسی بازار کی طرف نماز کے ٹائم پر دھکیل دیتا میں کیا کرتا؟ یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے، اس پر شکر کرو تو نعمتیں بڑھ کر ملیں گی۔ اور جو بھی نعمتیں مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ملی ہیں ان کی قدر کرو۔ آپ افسر بن گئے تو اس میں سرکشی میں نہ آ جائیں، مال آ گیا سرکشی میں نہ آ جائیں۔ اگر مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی تو مال تمہارا دشمن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل کے اندر بڑے تیز ہو، بڑی مشکل باتوں کو آسانی سے سمجھ لیتے ہو، ان کی ناشکری کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چیزیں چھین لے گا۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا افسر تھا، اسی کو کسی بڑے بنگلے کی ضرورت تھی، اسی نے کوئی بنگلہ لے لیا، اور جب لے لیا تو پھر پتہ لگا کہ میرے بنگلے کے ساتھ ہی مسجد ہے۔ مسلمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اسی کو خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کے قریب گھر مل جائے،
اور اگر بے دین ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، تو وہ بولتا ہے میں مسجد سے دور رہوں اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اطلب الجار قبل الدار، مکان لینے سے پہلے آپ پڑوس کو دیکھا کریں کہ وہاں پڑوس کیسا ہے، آپ کے بچے خراب تو نہیں ہو جائیں گے، اور وہاں کی سہولتیں وغیرہ ہیں نہیں ہیں، مسجد ہے نہیں ہے۔ ایک ساتھی یہاں رہتا تھا، کوئی ماشاءاللہ ہر وقت نماز کے لیے مسجد میں آنا جانا پابندی کے ساتھ، اسی نے کسی دور جگہ پر مکان لیا، مجھے بتایا کہ میں نے وہاں مکان لیا ہے، بڑا اچھا مل گیا، سستا مل گیا، اللہ کا مہنگا ہے لیکن ماحول بہت اچھا ہے یہ وہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں آپ کے گھر کے مسجد قریب ہے؟ بولتا ہے کہ نہیں، مسجد تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ تو میں نے اس کو مشورہ دیا، بھائی حکم تو نہیں ہے لیکن مشورہ یہ ہے آپ اس مکان کو چھوڑ دو، کسی بھی ایسی جگہ پر مکان لے لو جہاں مسجد قریب ہو۔ اس نے بولا نہیں، اللہ کے فضل سے موٹر سائیکل ہے، چلا جاؤں گا 3-4 منٹ میں پہنچوں گا، زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر پونا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ میں نے بولا آپ کی مرضی، لیکن میرا مشورہ تو بہرحال یہ ہے۔ 5-6 مہینے کے بعد آیا، پوچھا کہ بھائی آپ نماز مسجد میں مل رہی ہے؟ فجر میں سستی ہوتی ہے، عشاء میں جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، باقی ویسے ظہر عصر مغرب میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی اس مکان کا کیا فائدہ بھائی، کہ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں یہاں نہیں مل رہی تھیں؟ جہاں پہلے آپ رہے ہو وہاں یہ آپ کی زندگی صحیح نہیں گزر رہی تھی، آپ نے اسی یعنی بنگلے کے لالچ کے اندر آ کر کے، سوسائٹی کے نام کے لالچ میں آ کر کے آپ نے نماز سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، مسجد سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو خیر اسی افسر کو پتہ لگا کہ میرا گھر کے قریب مسجد ہے، تو وہ جاہلانہ زندگی، بے دینی زندگی، رات کو آدھی رات سے زیادہ تک جاگتے رہے، صبح کو پھر بے ہوش پڑے رہتے ہیں۔ تو اس کے سونے کا ٹائم تھا اور اذان ہو گئی، تو بڑا غصہ ہوا کہ یہاں اس علاقے میں میرے جیسا بڑا افسر ہے ہی نہیں۔ جا کر کے مسجد والوں کو منع کیا کہ بھائی اذان، صبح کی اذان آپ اسپیکر میں نہ دو۔ تو مؤذن نے دوسرے دن اسی ٹائم پر اذان دی۔ اسی ظالم نے آ کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، ہاتھ مارا، تھپڑ ماری۔ اللہ کی قدرت، وہ ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ مؤذن اگر اسی کو 2 تھپڑ لگا دیتے تو اسی افسر کے لیے اچھا تھا، لیکن اس نے اپنا کیس اللہ کے حوالے کیا۔ جب کسی کی شکایت کا فیصلہ خود کرو نا تو یہ ظالم کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر وہ آپ سے بدلہ نہیں لے رہا، آپ غلط کر رہے ہو کسی کے ساتھ، اور وہ اس کو ظاہری لحاظ سے خاموشی سے برداشت کر رہا ہے، سمجھو کہ آپ تباہ ہو گئے۔ اور اگر وہ آپ کو آپ کے 1 تھپڑ کے بدلے میں 10 تھپڑ لگاتا ہے، مکہ لگاتا ہے، سمجھو کہ آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ اس نے بدلہ خود لے لیا، اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ مؤذن نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو برداشت کیا۔ یہ واپس جا رہا تھا، ابھی گھر کے قریب ہی پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں کپ کپی شروع ہو گئی، اور جیسے گھر پہنچا تو فالج کا اٹیک ہوا، دونوں ہاتھ ایک ٹائم پر خراب، ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ آخر کچھ دنوں تک آفس سے اسی طرح سے جاتا رہا۔ آفس والوں نے بولا بھائی آپ ہمارے کام کے تو ہو نہیں، انہوں نے ملازمت سے نکال دیا۔ ابھی گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اسی دوران پھر دوسرا اٹیک ہوا، پاؤں بھی اس کے ناکارہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، آفیسری کا، اپنے مال کا، طاقت کا غلط فائدہ لیا، نتیجہ یہ ہو رہا ہے۔ ابھی زبان کا کڑوا ہو گیا، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، پاؤں بھی کام نہیں کر رہے، اور زبان کا بھی گندا، بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، جائز ناجائز پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخر بیوی نے تنگ آ کر کے بولا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس جاتی ہوں، چلی گئی وہاں۔ ابھی یہاں اسی کے پاس کوئی کھانا کھلانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔
آخر کسی طریقے سے بھائیوں کو پتہ لگا، ان کے پاس چلا گیا، اور بھائیوں نے بھی کچھ دنوں تک تو اس کی خدمت کی، لیکن کون بچے کی طرح اس کا پاخانہ صاف کرے؟ بھابھی تو نہیں کرے گی، بھتیجے وغیرہ تو نہیں کرتے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے برداشت کیا، پھر وہاں بھی اس کی بد زبانی، آخر وہاں سے بھی اس کو نکال دیا۔ ابھی باہر گلیوں کے اندر دھکے کھا رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، کیونکہ ہاتھ کام نہیں کرے، پاؤں کام نہیں کر رہے، لیکن بھوک تو ہے، منہ تو ہے۔ ابھی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، اور کسی نے آ کر کے کچھ پیسے دے دیے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے پیسہ نہیں، مجھے بھوک ہے، مجھے روٹی دے دو۔ بھائی لے لو نا روٹی، مجھے طاقت نہیں اٹھنے کی میں روٹی لے آؤں، خدا کے واسطے مجھے روٹی بھی آپ لے کر کے دے دو۔ روٹی اس کو دی، ابھی یہ کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے تجھے کھانا کھلاؤ۔ ابھی چلا رہا ہے، رو رہا ہے، خدا کے واسطے مہربانی کرو یار، مجھے کہیں پہنچنا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ روٹی اس کے سامنے رکھ دی، چلا گیا۔ پھر دوسرا کوئی بندہ آیا، اسی سے بھیک مانگ رہا ہے کہ خدا کے واسطے یہ مانی روٹی پڑی ہوئی ہے، یہ اٹھا کر کے میرے منہ میں ڈال دے، میں ذرا ذرا کر کے خود ہی کھاؤں گا۔ ایسے حالت آ گئی، آخر تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کا انجام۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو۔ آپ سے زیادہ امیر اگر آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے گھر سے زیادہ اچھا اگر دوسرا کوئی کھاتا ہے، آپ سے اچھے اگر کپڑے کوئی دوسرا پہنتا ہے، آپ کی گاڑی سے اچھی گاڑی اگر کسی دوسرے کے پاس ہے، تو تھوڑا سا غریبوں کو پر بھی تو نظر ڈالو۔ آپ سے غریب بھی تو بہت سارے ہوں گے، آپ کو کھانے کے لیے مل تو رہا ہے، ایسے بھی تو ہوں گے جو کھانے کے لیے ایک ایک ٹائم کے کھانے کے لیے کئی لوگوں سے بھیک مانگتے ہوں گے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اور ناشکری کرنا یہ اللہ یعنی شکر نہ کرنا، ناشکری بھی نہیں، شکر نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ شکر نہ کرنا یہ نہیں کہ ناشکر مجھے کچھ نہیں ملا یہ تو تباہ ہوگا، لیکن ملنے پر شکریہ نہیں کرتا، یہ بھی تباہی ہے۔ شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جب نکال دیا جنت سے اور اپنی رحمت سے، تو اس نے بولا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور ابلیس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو اتنا بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا کہ وہ شکر نہیں کریں گے، وہ شکر نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندے شاکر ہوتے ہیں، شیطان کے بندے ناشاکر ہوتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ اگر میں صبح کے ٹائم پر اٹھوں اور اللہ کا شکر نہ کروں، اگر کوئی بندہ کھانا کھائے اور اللہ کا شکر نہ کرے، اپنے شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑا پہن لے اور اللہ کا شکر نہ کرے، تو یہ پھر شیطان کا بندہ ہوا یا اللہ کا؟ تھوڑا سا آدمی سنجیدگی سے سوچے۔ آج الحمدللہ سارے ساتھی نہا کر کے کپڑے پہن کر کے نکل رہے تھے، شکر کیا اللہ تعالیٰ نے نہانے کا یہ نعمت پانی وغیرہ مجھے دی، مجھے یہ طاقت دی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے لباس دیا، کپڑے دیے۔ اگر نہیں تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور شکر کرو گے از خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اور عبادت کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر کے دنیاوی فائدہ بھی آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کی چیز آپ کے پاس رہے گی، نہیں تو چھن جائے گی اس افسر کی طرح۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے استعمال کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، علماء کرام نے بتلایا، ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناشکری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔